دیکھیں میرے خیال میں جو ہے نا یہ جو مثالیں ہیں یہ اوور سمپلیفیکیشن ہے مسئلے کی. مطلب مسئلے کو بہت زیادہ سمپلیفائی کر دیا گیا ہے، سادہ طریقے سے سمجھنے کی کوشش لیکن کی ہے، کمپلیکسٹیز ہیں اس میں. حالانکہ مسئلہ بہت جو ہے وہ الجھا ہوا پیچیدہ ہے. اب جیسے دیکھیں مثال کے طور پہ یہ مثال کہ جی شیمپو جو ہے نا کوئی کمپنی بیچ رہی ہے، ٹھیک ہے، ہیڈ اینڈ شولڈر ہے مثال کے طور پہ. اب اس پہ عورت کی تصویر لگی ہے، یا کوئی صاحب جو ہے وہ انہوں نے سیلز گرل بٹھائی ہوئی ہے اور وہ موبائل بیچ رہے ہیں. یہاں پہ بیسیکلی ایک شے بیچی جا رہی ہے، یعنی کوئی پروڈکٹ انوالو ہے. وہ شے بیچ کے وہ صاحب جو ہے وہ پیسے کما رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ پیسے ان کی حلال کی کمائی کے ہیں. جو ان کا طریقہ کار ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اپنی چیز کو اس طرح سے ایڈورٹائز کیا. ایڈورٹائزمنٹ کا طریقہ کار ہم کہیں گے کہ غلط ہے، کمائی ان کی حلال کی ہے. اس ایڈورٹائزمنٹ کے غلط طریقے کا ان کو کیا ہے گناہ ہوگا. اچھا ہوتا کیا ہے کہ کوئی اور کمپنی جو ہے وہ یوٹیوب کے ساتھ ایگریمنٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور یوٹیوب جو ہے نا ان کو کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنا ایڈ لگائیں. جب وہ ایڈ لگاتے ہیں تو یوٹیوب کو جو آمدن ہوتی ہے اس میں سے یوٹیوب 55% آپ کو دیتا ہے، 45% خود رکھتا ہے. اب اس معاملے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یوٹیوب بیسیکلی کیا ہے. یوٹیوب پہ آپ کوئی چیز بیچ نہیں رہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ مثال غلط ہے کہ آپ کسی چیز کو بیچ کے کچھ کما رہے ہیں. یعنی یہ بے نہیں ہے، سیل اینڈ پرچیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں کوئی پروڈکٹ انوالو ہوئی ہے، کوئی شے انوالو ہوئی ہے، کوئی تھنگ ہے جو آپ نے بیچی ہے اور اس کے آپ نے پیسے لیے. یوٹیوب نے کہا کہ آ کے یہاں اپنی دکان کھولو. مثال کے طور پہ یہ جگہ میں نے آپ کو دی ہے، آپ یہاں کے اپنی دکان کھولو. آپ نے جا کے اپنی دکان کھول لی. لوگوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، مذہبی آدمی کو ہم نہیں کہیں گے اس نے دکان کھولی، لیکن ہم ایک اور بات کر رہے ہیں. اچھا آپ نے اپنا وہاں پہ جا کے چینل کھول لیا. جب آپ نے چینل کھول دیا وہاں آپ نے کانٹینٹ ڈالا، یہ کانٹینٹ آپ کا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کانٹینٹ بیچ نہیں رہے. ہو کیا رہا ہے کہ یوٹیوب یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کے کانٹینٹ میں ہم نے ایک ایڈ لگانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ہم آپ کو پے کریں گے. اب دیکھیں اس کی مثال کیا بنتی ہے، ذرا ہم اس مسئلے کو غور کریں. جسے کہتے ہیں نا کہ جی آپ مسئلے کو تھوڑا اس میں نکھار پیدا کریں. تو یہ مسئلہ بیسیکلی بے کا نہیں بنتا، یہ مسئلہ بنتا ہے کرائے کا. آپ ڈیجیٹل سائن بورڈ کی مثال لے لیں، وہ ذرا زیادہ بہتر ہوگی کیونکہ اس میں ویڈیو آتی ہے، ویڈیو آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. وہ کمپنی آگے کہتی ہے کہ جی آپ کا یہ گھر ہے، اس کی دیوار پہ ہم 1 مہینے کے لیے ڈیجیٹل سائن بورڈ لگائیں گے اور آپ کو ہم 1 لاکھ پر منتھ پے کریں گے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی اس کرائے کی مثال ہے. ہاں اس کی مثال یہ ہے کہ اس نے آپ کے گھر کی دیوار جو ہے نا وہ کچھ وقت کے لیے کرائے پہ لی ہے، رینٹ پہ لی ہے. لیکن اب ایک ایسی کمپنی ہے کہ جو ایک جائز کاروبار کر رہی ہے، لیکن وہ آپ کے گھر کی دیوار پہ ایسا ڈیجیٹل سائن بورڈ لگاتی ہے جس میں عورتیں جو ہے وہ بے لباس ہیں یا پورے لباس میں نہیں ہیں، یا اس میں میوزک بھی چل رہا ہے، یا ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ الاؤڈ نہیں ہے شریعت میں، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جواز کا فتویٰ دینے والے مفتی حضرات بھی. تو ظاہری بات ہے آپ اس میں الاؤ نہیں کریں گے. اس میں میرے خیال میں یہ بات کم از کم یہ بات کہی جا سکتی ہے، کم از کم، کہ اگر مور دین 50%، کیونکہ اسلام میں یہ اصول تو پکا ہے نا، جب آپ نے کوئی پوزیشن لینی ہے تو آپ کسی یقینی بات پہ پوزیشن لینا. یہ اصول تو کم از کم اسلام میں پکا ہے کہ کسی چیز کے اوپر حکم لگتا ہے مور دین 50% کا، غالب پہ حکم لگتا ہے، غالب کے اوپر حکم لگتا ہے، جو ڈومیننٹ سچویشن ہاں. ہوتی ہے. تو اگر غالب ایڈ اس میں چل رہا ہے، اس ڈیجیٹل سائن بورڈ میں غالب ایڈ جو چل رہا ہے، مطلب مور دین 50%، اگر وہ 8 گھنٹے ایڈ چلتا ہے تو اس میں 6 گھنٹے ایڈ میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے تو وہ بے لباس خواتین ہیں، مطلب یا جن کے لباس جو ہے وہ ادھورا ہے، بے حجاب ہیں، یا اس میں میوزک چل رہا ہے، تو اس کے اوپر غالب کا حکم لگے گا کہ بھائی اس کا جواز نہیں نکلتا.